بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ایوری ون۔ اس وربل ریزننگ کے اس لیکچر سیریز میں ہم باری باری کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس کو کور کر رہے ہیں، اور اس ٹاپک کے اندر جو ہے ہم کمپریہنشن کو ڈسکس کریں گے، اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ اس طرح کے کوسچنس کو ہم نے ایگزام میں کیسے سالو کرنا ہے۔ اوکے، لیٹس موو ٹو دا اسٹریٹجیز ان آرڈر ٹو سالو دا کمپریہنشن۔ کمپریہنشن کو سالو کرنے کے لیے کون کون سی اسٹریٹجیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے، کون کون سی ٹیکنیکس کو فالو کرنا ہوتا ہے جس کے تھرو ہم کمپریہنشن کو آسانی سے سالو کر سکتے ہیں۔ آئیے ان کو باری باری دیکھیں۔ سب سے پہلی اسٹریٹجی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جب بھی کسی کمپریہنشن کو پڑھنا ہے تو اس کے اندر سے مین آئیڈیا کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ ایکچوئل میں رائٹر کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور اس سے ریلیونٹ جو مین آئیڈیا ہے اس سے ریلیونٹ ہم نے امپورٹنٹ ڈیٹیلز جو ہیں ان کو انٹرفیئر کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ رائٹر کس موڈ کے اندر جو ہے وہ اس ڈیٹیل کو ڈیلیور کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر پولوشن کے اوپر ایک پیراگراف ہے تو اس کا مین تھیم یا مین آئیڈیا پولوشن ہوگا، اور رائٹر جو ہے وہ پولوشن کے کن کن پوائنٹس پر ڈسکس کر رہا ہے وہ چیزیں ہم نے ان کو وہاں سے ایکسٹریکٹ کرنا ہے۔ سیکنڈ سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم نے ان کے جو پیسج کے اندر مین پارٹس ہوں گے، مین ہیڈنگز ہوں گے، مین لائنز ہوں گی جہاں ہمیں لگے گا کہ یہ بہت اہم بات لکھی ہوئی ہے، ان کو ہم نے انڈر لائن کرنا ہے۔ تھرڈ یہ کہ ڈاؤٹ کی کیس میں ہم نے دوبارہ سے پیسج کو پڑھنا ہے۔ لیٹ سپوز ہم ایک کویسچن پڑھتے ہیں نیچے ایم سی کیوز میں سے یا کسی بھی شارٹ کویسچن میں سے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم ٹھیک سے نہیں نکال پائے اس کو پیسج میں سے، تو آپ نے دوبارہ سے اس پیسج کو پڑھنا ہے۔ اوکے، اس کے اندر جو ہے ہم نے کسی بھی کویسچن کو آنسر کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے پیسج میں سے کنفرم کرنا ہے کہ کیا واقعی میں ہم نے ٹھیک آنسر نکالا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ میں یہ ہے کہ ہم نے جو ٹف ورڈز ہوں گے، کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو پیسج کے اندر ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، تو ہم نے اس کو کانٹیکسٹ سے نکالنا ہے، یعنی ہم نے پورا سنٹینس پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سنٹینس کے لحاظ سے ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر یہ ورڈ اس کا میننگ ہمیں نہیں آ رہا تو اس سنٹینس کے کانٹیکسٹ میں اس کا میننگ کیا بنتا ہے۔ اور لاسٹ میں جو ٹرانزیشنل ورڈز ہوں گے ان کو سرکل کرنا ہے، جیسے کچھ کنیکٹنگ ورڈز ہوتے ہیں، ہاؤ ایور، بیکاز، جیسے بیکاز کا مطلب ہوتا ہے اکثر کہ یہ ریزن بتائی ہوئی ہے، ہاؤ ایور کا مطلب ہے کہ اس میں مزید اضافہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ورڈز جو ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے، جو کنیکٹنگ ورڈ جو عام طور پہ کسی ریزن کو، کسی لاجک کو شو کرے ہوتے ہیں، ان کو ضرور سرکل کرنا ہے۔ اوکے جی، ایک پیسج ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ اس میں جو ہے کچھ امپورٹنٹ باتیں بتائی ہوئی ہیں جس سے آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی کہ آپ نے اپنے پیسج کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ فرسٹ ٹائم جب ہم پیسج کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس پیراگراف کو نہیں پڑھ پائیں گے، جبکہ اس میں سے آنسرز نکالنا بہت آسان ہوتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آنسر سارے دیے ہوتے ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں یہ کہا ہوا ہے کہ اب تک جو ہے کنٹریز کی ورلڈ لیول پر بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے، جس میں انوائرمنٹ کی جو ڈیگریڈیشن ہے، یعنی انوائرمنٹ کی کوالٹی میں جو ڈاؤن فال آ رہا ہے، اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو لوگ چیلنج فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ رینیویبل نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ بہت زیادہ سٹریس میں ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے، یعنی ایسے کنٹریز جو ابھی تک ترقی کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رینیویبل ریسورسز وہ ہوتے ہیں جیسے سورج سے جو ہے بجلی پیدا کرنا، ٹھیک ہے، لائٹ سے جو ہے وہ کوئی اور انرجی بنانا، یا واٹر سے جو ہے، یا کوئی ایسے ریسورسز جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور یہ اس کا جو ایک بہت بڑا پریشر ہے وہ ان کنٹریز کو اس لیے فیل ہو رہا ہے کیونکہ وہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے، اور جو فوڈ سپلائی ہے وہ بہت زیادہ شارٹ ہو رہی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو کسی بھی کنٹری کی ہیلتھ، نیوٹریشن یا ویل بینگ ہے، یعنی ان کے جو ایک ترقی ہے اسپیشلی پور پیپل کی، وہ ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کے نیچرل ریسورسز کی انٹیگریٹی کے اوپر، یعنی وہاں کے نیچرل ریسورسز کتنے اچھے ہیں۔ تو اس لیے عام طور پہ ایسے کنٹریز کے اندر جو گورنمنٹ کی ایفیشنسی ہے وہ بھی انہی نیچرل ریسورسز کے تھرو میئر ہوتی ہے کہ انہوں نے ان ریسورسز کو بڑھانے میں عام آدمی کے لیے کتنا بڑا سٹیپ لیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا ہوا ہے، دیکھیں دو طرح کے کنٹریز ہیں ورلڈ کے اندر۔ کچھ کنٹریز ایسے ہیں جن کو ڈیولپڈ کنٹریز کہا جاتا ہے، جو ترقی کر چکے ہیں، ترقی یافتہ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو ڈیولپنگ کنٹریز کہا جاتا ہے، جو سٹل جو ہے ابھی تک ترقی کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ کہا ہوا ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ بہت زیادہ اویئر ہیں بہت سارے ویز سے
جس میں اکنامکلی جو ہے معاشی طور پر ڈیولپمنٹ کی جا سکتی ہے اور نیچر ریسورسز کو مزید اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے. اور کچھ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ یو ایس کی اسسٹنس بھی لے رہے ہیں ٹریڈیشنل ویز کے تھرو, اور اس لیے یو ایس اٹ سیلف جو ہے وہ بھی اس چیز کو ریکگنائز کرتا ہے, تسلیم کرتا ہے کہ وہ ان علاقوں میں, ان ایریاز میں سوشلی اور اکنامکلی جو ہے بہتر کر سکے. اس کی پھر یہاں پہ ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ 1981 میں ایڈ جو ہے یہ ایک ادارہ ہے جس نے فنڈ کیا نیشنل اکیڈمی آف سائنس کو, تاکہ وہ نیپال کو جو ہے وہ ایڈوائز کریں کہ کس طرح سے نیچر ریسورسز کے پلان کو اور پرابلمز کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی تک کچھ ایسے کنٹریز, موسٹلی ایشین اینڈ افریقن کنٹریز, جن میں سینیگال ہے, انڈیا ہے, انڈونیشیا ہے, تھائی لینڈ ہے, وہ ابھی تک جو ہے وہ اسٹل اکنامکلی ڈیولپمنٹ کے اوپر اپنا ایک بہت بڑا جو انویسٹمنٹ ہے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ کہا ہوا ہے کہ جو بہت ساری گورنمنٹس ہیں انہوں نے ان کی امپورٹنس کو, ان ایشوز کی امپورٹنس کو ریکگنائز کیا, ایکسیپٹ کیا, اور سب سے زیادہ جو ہے ان پر فوکس ہو کے ورک کیا ہے تاکہ وہ ریسورسز کو آسانی سے یوٹیلائز کرنے کا پلان جو ہے وہ بنا سکیں. تو اگر ہم اس پورے پیراگراف کا مین آئیڈیا دیکھیں تو مین آئیڈیا کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ موسٹلی بات کی ہوئی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کی. ٹھیک ہے, اور ان کے اندر جو سب سے بڑی بات کی ہوئی ہے وہ ریسورسز کے حوالے سے کی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ریسورسز کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان میں جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ ایک پاپولیشن آ رہی ہے, اور دوسرا جو ہے وہ کیا آ رہی ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ فوڈ سپلائی کی جو شارٹیج ہے وہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس معاملے میں وہ یو ایس اور دوسرے ڈیولپ کنٹریز سے بھی جو ہے وہ ہیلپ لے رہے ہیں. تو اس طرح آپ نے 3-4 بار پڑھنے کے بعد جو ہے اس پیراگراف سے, اس پیسج سے جو ہے, جو 2 یا 3 پیراگراف کا کمبینیشن ہے, اس سے جو ہے وہ مین لائنز ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرنا ہے کہ اس میں کیا میسج کنوے کیا ہوا ہے. آئیے اب ہم اسی پیراگراف سے کچھ کوشچنز کو سالو کرنے کی کوشش کریں. سو فرسٹ کوشچن از سم آف دا ڈیولپنگ کنٹریز آف ایشیا اینڈ افریقہ ہیز, کہ ایشیا اور افریقہ کے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں انہوں نے کیا کیا ہے. اگر ہم اس بارے میں دیکھیں تو ایشیا اور افریقہ کے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کیا ہے, انوائرمنٹل کنزرویشن کے اوپر جو ہے وہ ورک کیا ہے, اس کو وہ کٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ اکنامکلی ان کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. اچھا, اگر ہم اسی کوشچن کا آنسر دیکھیں تو وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. آپ نے دیکھیں پیراگراف کو بار بار پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ آنسر کہاں لکھا ہوا ہے. تو فرسٹ کوشچن کا آنسر جو ہے وہ یہ تھا کہ بہت سارے کنٹریز جو ہیں وہ اکنامکلی ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنے ایریاز میں بہت زیادہ ان کو کنزرو کرنے پر کام کر رہے ہیں. اوکے جی, نیکسٹ کوشچن از ٹیکنیکل ہاؤ ناؤ ان ڈیولپنگ ان دا یو ایس اے مینس, یعنی جو یو ایس اے کے اندر ٹیکنیکلی ڈیولپنگ ہو رہی ہے وہ کس بیس پر ہو رہی ہے. سو اس کے اندر یہی ہے کہ کین بی پراپرلی یوٹیلائز آن دا بیسس آف ڈیولپنگ کنٹریز ٹو لانچ این ان ڈیپتھ اسٹڈی آف دیئر اسپیسیفک پرابلم. ابھی ہم نے پیسج میں پڑھا تھا کہ یو ایس اے جو ہے وہ اٹ سیلف بہت زیادہ ورک کر رہا ہے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے اندر, تاکہ وہ اکنامکلی بہتر کر سکے ان کو اور ان کے نیچر ریسورسز کو زیادہ سے زیادہ افیکٹو بنا سکے. تو یہی لائنز ہیں ان کے اوپر کہ جو یو ایس اے نے گرو کیا ہے ٹیکنیکلی, وہ مزید ورک کر رہا ہے تاکہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز کو مزید قابل بنا سکے اپنے پرابلمز کو سالو. تو اگر ہم اس پیراگراف میں دیکھیں تو اس کا آنسر جو ہے وہ یہاں سے دیا ہوا ہے کہ یو ایس اسسٹنس which recognizes the uniqueness of social and ecological system in these tropical countries, یعنی یو ایس بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ سوشلی اور اکنامکلی سسٹم جو ہے وہ مزید بہتر ہونے چاہیے اور وہ اسسٹ کر رہا ہے. تو اس کوشچن کے اندر پوچھا ہوا ہے دیر ہیز بین اے پروناؤنس ڈیٹیریوریشن آف ہیبیٹیٹ آل اوور دا گلوب. پروناؤنس کا مطلب ہوتا ہے ڈومیننٹ اور ڈیٹیریوریشن کا مطلب ہوتا ہے کرائسس. آف ہیبیٹیٹ یعنی دا پیپل وچ آر لیونگ ان دوز ایریاز آل اوور دا گلوب, آل اوور دا ورلڈ, یعنی پوری دنیا میں جو ایک بہت بڑا کرائسس ہے لوگوں کے لیے وہ کس وجہ سے ہے. تو اس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے, سم ٹائم جو آنسر ہوتا ہے وہ ہوتا تو مین پیسج میں ہی ہے لیکن وہ کسی اور کانٹیکس میں بات کیا ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ میلتھیوسیزین پرنسپل کی بات کی ہوئی ہے. اکارڈنگ ٹو دس پرنسپل, اگر ہم اس پرنسپل کی بات کریں, اس کو آپ ویسے سرچ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو میں آپ کو ایک اور طریقہ بھی بتا دیتا ہوں ایسے کوشچن کو سالو کرنے کا. بہرحال اس تھیوری کے مطابق جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ گرو کرتی ہے ورلڈ کے اندر کچھ ایریاز کے اندر, یعنی ایکسپونینشلی رائز ہوتی ہے, جبکہ جو ریسورسز ہیں جیسے فوڈ یا دوسری نیچرل ریسورسز ہیں جو لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں وہ لینئر گرو کرتے ہیں. اگر میں آپ کو اس طرح سے سمجھاؤں
تو اس پرنسپل کے مطابق یہ ہے کہ پاپولیشن اس طرح سے گرو کرتی ہے جبکہ جو نیچر ریسورسز ہیں وہ آہستہ آہستہ سلولی رائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ حالانکہ یہ ایک مین تھیم بتایا ہوا ہے پورے پیراگراف کا, لیکن یہ ہمیں اس طرح سے پتہ چلے گا کہ ہم باقی چیزیں پڑھیں گے. باقی آپشنز اگر ہم پڑھیں تو یہاں کہا ہوا ہے اربنائزیشن اینڈ ڈسلوکیشن, یعنی لوگوں کے شہر میں شفٹ ہونے کی وجہ سے یا دوسری جگہ پر شفٹ ہونے کی وجہ سے. دوسرا ہے آپٹیمم ڈگری آف انڈسٹریلائزیشن, انڈسٹریز کے آنے کی وجہ سے, یہ بھی غلط ہے. لارج اسکیل ڈیفارسٹیشن یعنی فارسٹ کے کٹنے کی وجہ سے, یہ بھی مینشن نہیں کیا ہوا. تو جب ایسا کوئی کویشچن ہو جس کا آنسر آپ کو نہ مل رہا ہو تو آپ نے باقی آپشنز کو چیک کرنا ہے, تو آپ خود کلیئر ہو جائیں گے کہ باقی آپشن اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرے, تو پھر جو آپشن بچ جائے گا وہی اس کا آنسر ہو. اوکے, اور اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے یہ آنسر ویسے دیا بھی ہوا ہے لیکن یہ کسی اور ورڈ میں لیا ہوا ہے, اور اس میں یہاں لکھا ہوا ہے دیز پریشرز آر براٹ اباؤٹ ان پارٹ بائی انکریز پاپولیشن اینڈ دا کویسٹ فار ایور ایکسپینڈنگ فوڈ سپلائی. یعنی یہاں پہ یہی بات کی ہوئی ہے کہ پاپولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور فوڈ سپلائی جو ہے اس کا ایک کویسٹ آ گیا ہے, یعنی اس میں بہت زیادہ شارٹیج ہو گئی ہے. Okay, next is the poor people of the developing world can lead a happy and contented life. ترقی پذیر ملکوں کے جو غریب لوگ ہیں وہ کس طرح سے ہیپی لائف گزار سکتے ہیں؟ تو اس کا جو آنسر ہے وہ یہاں پر ہے کہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, معاشی طور پر اگر ہم انہیں اسٹرانگ کر دیں اور سوٹیبل نیچر ریسورسز پرووائڈ کر دیں, ان کو محفوظ بنا لیں, تو وہ بہت زیادہ ہیپی لائف گزار سکتے ہیں. اور اگر ہم اس کا آنسر دیکھیں تو یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ بات کی ہوئی ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا اس کے مفہوم کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں, یہاں لکھا ہوا ہے اس بات کا, بیکاز دا ہیلتھ, نیوٹریشن اینڈ جنرل ویل بینگ آف دا پور میجورٹی آر ڈائریکٹلی انڈیپینڈنٹ آن دا انٹیگریٹی اینڈ پروڈکٹیوٹی آف دیئر نیچر ریسورسز. یعنی جو پور لوگوں کی جو زندگی ہوتی ہے ان کی ہر چیز کا دار و مدار جو ہے وہ وہاں کے نیچر ریسورسز پر ہوتا ہے. تو یہ کویشچن نمبر 4 جو ہے اس کا آنسر یہاں پر دیا ہوا ہے. تو ہمیں پیراگراف کو ہی سمجھنا ہوتا ہے اور اسی میں سے ہی لائنز نکالنی ہوتی ہیں. Okay, next question is how much environmental pollution has been taken place in the developing and developed world. تو کس طرح سے ڈیولپ ورلڈ اور ڈیولپنگ میں کتنی پولوشن جو ہے وہ ٹیک پلیس ہو چکی ہے. تو یہ ایک پیراگراف کے اس پیسج کے مین آئیڈیا کی بات کی ہوئی ہے. عام طور پہ جو کویشچنز ہوتے ہیں ان میں سے ایک کویشچن جو ہے وہ سینٹرل تھیم کے حوالے سے ہوتا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سینٹرل تھیم کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر کیا کہا ہوا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ جتنی بھی انوائرمنٹل پولوشن پوری دنیا میں ہوئی ہے وہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے پوری دنیا کے لیے, کیونکہ ہر کنٹری میں جب انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن آتی ہے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ آل اوور دا گلوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو دیٹ واز دا مین آئیڈیا. یہ لائنز ہمیں نہیں ملیں گی لیکن پورے پیسج میں جو میسج ڈیلیور کیا ہوا ہے ان فیو لائنز اگر ہم اس کو لکھیں تو وہ یہی لائنز بنے گی. ٹھیک ہے جی, سو دیٹ واز آل, سو سمپل. اگر آپ اس پہ مزید گریپ کرنا چاہتے ہیں تو آئی ول ریکویسٹ یو کہ آپ مزید پریکٹس کریں, مزید پیراگرافس کی آپ کو سمجھانے کے لیے آئیڈیا دے دیا گیا ہے, اور آپ کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, دیٹ واز آل فار دس لیکچر. ہوپ سو دیٹ آپ کو بالکل سمجھ آئی ہوگی اس کی. سو وی ریکویسٹ یو کہ اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں, کیونکہ یہ ہمیں بہت انکریج کرے گا اور ہم آپ کے لیے فیوچر میں بہت اچھی ویڈیوز بناتے رہیں گے. تھینک یو. That's the end of this lecture.